यूट्यूब चैनल बज़्म शेख इकबाल से सैयद नसीम उल-गनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आपकी खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल की कुतुब से इंतखाब पेश कर रहे हैं। किताब का नाम है कब रात बसर होगी। जो मज़मून आज पेश किया जा रहा है उसका उन्वान है हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिलों में ये जज्बा कि हम इस्लामी निज़ाम हयात चाहते हैं, हमारे लबों पर ये अल्फाज कि निज़ाम मुस्तफ़ा ही दुनियावी व उखरवी ज़िंदगी की ज़मानत है, महज सवाब की खातिर हो, ज़बानी जमा खर्च हो, खुदा को खुश करने की एक लफ्ज़ी काविश हो, या आदतन हम ऐसा कह देते हैं, हमारी कोई मजबूरी हो, हम इससे अपनी सियासत चमकाना चाहते हों, हम अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए इस तरह के जज्बात का इजहार कर रहे हों, सादा लोगों की हमदर्दियाँ जीतने के लिए हमने ये तर्ज़ अमल इख्तियार कर रखा हो, या फिर ये कि यह हमारा तकिया कलाम बन गया हो। अगर इनमें से कोई एक भी सूरत हाल हो तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए। अपने ज़मीर के सामने, अगर वो अभी ज़िंदा है, अपने खुदा के सामने, अगर हमारा उस पर ईमान है। इसमें कलाम नहीं कि इस्लामी निज़ाम हयात एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी है। जो थोड़ा बहुत मज़हब का तकाबली मुताला करने का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ है, इससे मेरा ईमान और भी मज़बूत हुआ है और मेरे इस यकीन को तक़वियत मिली है कि इस्लामी निज़ाम हयात से बेहतर कोई और निज़ाम ऐसा नहीं जो हमारे जिस्मानी, रूहानी, फ़िक्री और नफ्सियाती तकाज़ों से हम आंग हो सके। इस्लामी निज़ाम हयात जदीद तकाज़ों को भी मलहूज़ नज़र रखता है और इंसान का ताल्लुक़ माज़ी की हसीन रवायात से भी मुनक़ता नहीं होने देता, बल्कि वक्त के साथ साथ इस निज़ाम हयात में फलने फूलने की पूरी सलाहियतें मौजूद हैं, क्योंकि ये मज़हब कोई डॉगमा नहीं, चंद रसूम व रवाज पर मुश्तमिल नहीं, ना ही कोई खानकाही निज़ाम है जिसे वक्त की तब्दीलियों से आंखें चार करने का यारा ना हो, बल्कि ये तो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है और इंसानी फितरत जामद व साकित नहीं बल्कि मुतहर्रिक है। हर लहजा नए तूर और नई बरक़े तजल्ली की तलाश में रहती है, कहीं आशियाना नहीं बनाती। लैला की हम नशीनी से भी गुरेज़पा है, क्योंकि इसकी किस्मत में आगे बढ़ना, नए ज़मीनों आसमान दरियाफ़्त करना और हर लहजा नई आन और नई शान इख्तियार करना है। बहर कैफ हमारा मौजू फ़िल वक्त इस्लाम की हमागिरी पर गुफ्तगू करना नहीं, बल्कि इस सवाल का जवाब तलाश करना है कि क्या कौम इस्लामी निज़ाम हयात चाहती है। बज़ाहिर ये जवाब बहुत आसान है, क्यों नहीं। किसी जलसे में शिरकत कर लीजिए, हर शख्स नारे तौहीद इस तौर बुलंद करता है कि गोया ज़मीनों आसमान को रेज़ा रेज़ा कर देगा। गलियों, बाज़ारों और सड़कों पर यही आवाज़ सुनाई देती है कि हम बिला ताख़ीर इस्लामी निज़ाम हयात चाहते हैं। रात ही रात में निज़ाम का निफाज अमल में आ जाना चाहिए। शायद हम किसी तिलिस्मी ताकत के मुंतज़िर हैं जो आने वाहिद में हमें अल्लाह के रंग में रंग दे और हमें कुछ भी ना करना पड़े। ये ख्वाहिश, ये जज्बा कितना खोखला दिखाई देता है और बाज़ औक़ात तालीमात इस्लामिया के मज़ाक के मुतरादिफ है। इसमें शक नहीं कि 1940 से 1947 तक ये शेर ज़बान ज़दे आम व ख़ास रहा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ऐसा लगता था कि कुरून ऊला के मुसलमानों का जज्बा हमारे दिलों में फिर लौट आया है और हम फिर इस्लामी परचम पूरे आलम पर लहरा देना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगियों को हयात तैयबा के नमूने पर ढाल देना चाहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? एक अंदोहनाक दास्तान का आगाज़ हुआ। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने लाहौर के महाजर कैंपों में चोरी, बेराह रवी और राहज़नी के झंडे गाड़े। शहाबनामे के चंद औराक पढ़िए,
صورتحال سے جتنا بھیانک تجربہ ہوتا ہے اس کا تصور کرتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان بن گیا، جس انداز سے زمینوں اور مکانوں پر قبضہ کیا گیا، اس کا ایک ہلکا سا ذکر بھی خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی ہے۔ چلیے چھوڑیے، ساتھ ساتھ اسلامی نعرہ لگانے والوں کی راہ میں کیا شے مانے تھی کہ وہ اسلامی طرز حیات نہ اپنا سکے۔ تصور یہ تھا کہ ہندو ایسا کرنے نہیں دیتے، وہ ہماری تہذیب و ثقافت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فرنگیوں نے قبائے ایمانی کو تار تار کر دیا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد نہ ہندو تھے نہ انگریز۔ ہمیں کس اعلان نامے کا انتظار تھا؟ ہمیں کس کے حکم کی ضرورت تھی؟ کیا ہم بددیانتی سے گریز نہیں کر سکتے تھے؟ دفاتر میں اقربا پروری سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے تھے؟ کاروبار میں اپنے ہی پیٹ پالنے کی پالیسی کو ترک نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہم نے ایسا نہیں کیا؟ ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں آزاد تھے اور ہمارا ایمان تھا کہ ہم سے فرداً ہمارے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور ہم کسی حکومتی حکم کی تاخیر کا بہانہ بنا کر یوم حساب سے بچ نہیں سکیں گے۔ لیاقت علی خان مرحوم نے قرارداد مقاصد منظور کروا دی۔ اسلامی نظام تعلیمات کو پاکستانی قانون کی روح رواں قرار دے دیا گیا، لیکن نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض جلسوں کی رونق میں اضافہ کرتا رہا، جلوسوں میں خوبصورت نعروں کے طور پر استعمال ہوتا رہا، گھروں اور دفتروں کی زندگی نہ بن سکا، کاروبار کو مومن نہ بنا سکا۔ وقت گزرتا گیا، حکومت پر حکومت ٹوٹتی رہی، یہاں تک کہ مارشل لا کا نفاذ ہو گیا۔ جنرل ایوب خان نے ایک بار اعلان کروایا کہ وہ ایسا اسلامی نظام نافذ کرنے والے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ تاریخ کے حافظے میں محفوظ ہے۔ جمہوری دور کا آغاز ہوا، اور ایسے میں اسلام زندہ باد کا نعرہ کسی طور فراموش نہیں ہوا۔ کیسے ہو سکتا تھا؟ باوجود ایسا کرنا انتہائی ضروری تھا۔ شاید یہ قوم کی نفسیاتی ضرورت تھی، شاید یہ حکومتی بقا کی ضمانت تھا۔ چنانچہ اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کروائی گئی، اور ایسا لگتا تھا کہ پوری قوم نے کلمہ لا الہ کو ورد جاں بنا لیا ہے، وظیفہ حیات قرار دے دیا ہے۔ لیکن مورخ کے قلم نے کیا لکھا، کسی سے پوشیدہ نہیں۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلک شگاف نعرے اور بلند ہو گئے۔ راتوں کو اللہ اکبر کی ایمان افروز صدائیں کانوں میں رس گھولنے لگیں، دلوں کو مومن بنانے لگیں۔ چیف آف آرمی سٹاف نجات دہندہ تصور کیا جانے لگا، اور پھر شاید قوم کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ اتنی مٹھائی تقسیم کی گئی کہ مفتی محمود کو اپیل کرنا پڑی کہ بس، ایسا لگتا تھا کہ اسلام ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور ہم پھر سے ایمان کو تازہ کرنے لگے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ بہت کچھ ہوا۔ اسلامک آرڈیننس منظور کیے گئے، ادائے زکوٰۃ و قیام صلوات کا اہتمام ہوا، ریڈیو اور ٹی وی پر اذانیں گونجنے لگیں، دکانیں، دفتر، گھر، کاروباری مراکز اور ملیں، کھیت اور کھلیان مومن نہ ہو سکے۔ پھر عروس جمہوریت پوری سج دھج کے ساتھ سریر آرا ہوئی۔ اسلامی نعرے پھر بھی جاری رہے اور اب تک جاری ہیں۔ اس پس منظر کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے چند بہت ہی تلخ حقائق سامنے آتے ہیں۔ قوم اسلام کا نعرہ بلند کرتی ہے، مگر مسلمان کے طور پر زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ سیاسی، گروہی اور جماعتی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھیے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے، کیا دل اسلامی نظام حیات پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں کسی آئینی ترمیم، کسی آرڈیننس کی چندہ ضرورت نہیں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہر قانون پر دستوری ترمیم بیکار ہے اور بے مصرف ہے۔
ہماری رائے میں ہماری ذاتی زندگی اسلامی نہیں، ہمارے معاملات اسلام سے دور کا بھی رشتہ نہیں رکھتے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں کوئی رشوت لینے سے روکے، بے حیائی سے بچائے، لیکن ہم سچ مچ ایسا کہاں تک کرنے کو تیار ہیں؟ یہ سوال ہر شخص کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ قارئین محترم، اسلام قوانین کی پابندی کا نام نہیں، یہ تو ایک بندے کا اپنے خالق سے سچے رشتے کا نام ہے۔ تو پھر اسے کوئی مصلحت، کوئی لالچ، کوئی حرص منقطع نہیں کر سکتی، اور اگر یہ رشتہ قائم نہیں، سب واہ ویلا محض زبانی جمع خرچ ہے۔ کچھ زعمائے قوم کا خیال ہے کہ عنان اقتدار ان کے حوالے کر دیجئے، وہ ہر چیز اسلامی کر دیں گے، مگر کیسے، یہ شاید انہیں معلوم نہیں۔ اگر ہوتا تو کب کے اس کا اعلان کر چکے ہوتے، اور پھر ایسے زعماء اپنی جماعتوں میں اور اپنی صفوں میں کہاں تک اسلام لا سکے ہیں، اسلامی قوانین نافذ کر سکے ہیں۔ اگر ان کی تعداد بہت قلیل ہے تو پھر وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے وہ اکثریت کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے؟ ہاں، اگر وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں حکومت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام حکومت حاصل کرنے کے باعث نہیں، بلکہ ذاتی مثال سے پروان چڑھا۔ حاکم تو بعد میں بھی آئے، بلکہ جب مسلمان حاکم بن گئے تو اسلام کافور ہونے لگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایمان سے سرشار جماعتیں اور افراد اپنی ذاتی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں، تاکہ ان کی روشنی سے بے راہ روی اور ظلم کی آبا تار تار ہو جائے۔ اگر ہم مخلص ہیں تو ہمیں مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ 90% بندگان خدا راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ طبقاتی کشاکش کو ہوا دینے کی بجائے، سیاسی بکھیڑوں میں پڑنے کی بجائے اور فرقہ وارانہ منافقتوں میں الجھنے کی بجائے اس اسوہ حسنہ کی پیروی کی جائے جس کی پیروی زندگی ہے، روح زندگی ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو آج کی آڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔